آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشی اور کاروباری معاملات میں پوشیدہ مظالم کون کون سے ہیں۔ ہماری روزمرہ کی سماجی زندگی اور گلی محلوں میں تو ایسے مظالم کی بھرمار ہیں جنہیں ہم ظلم سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ظلم راستوں اور پبلک گلیوں پر ناجائز تجاوزات قائم کرنا ہے۔ اپنی دکان کا سامان فٹ پاتھ پر سجا دینا، اپنا گھر بناتے وقت ریت، اینٹیں اور سریا مہینوں سڑک پر ڈال کر راستہ بند رکھنا، یا گلی کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی اس لاپرواہی سے کھڑی کر دینا کہ دوسروں کا گزرنا محال ہو جائے۔ ہمارے یہاں ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے، ہم اسے معمولی بات سمجھتے ہیں، جبکہ یہ عام مسلمانوں اور راہگیروں پر صریح ظلم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو ایمان کا اہم حصہ قرار دیا، لہذا اس کے برعکس خود راستے کو ہلاک کرنا اور راستے کو بلاک کرنا اور لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب بننا ایمان کے منافی اور ظلم صریح ہے۔ اسی طرح ہمارے محلوں میں شور و غل اور لاؤڈ اسپیکر کا بے جا استعمال ایک اور سماجی ناسور ہے۔ گھروں میں شادی بیاہ کے نام پر یا کسی بھی نجی تقریب کے بہانے رات گئے تک فل ویلیوم پر تیز موسیقی بجانا یا پٹاخے پھوڑ کر ایسا شور مچانا جس سے پڑوس میں موجود کوئی بیمار تڑپ اٹھے، کسی بوڑھے کا سکون برباد ہو جائے یا چھوٹے بچے خوف سے سو نہ سکیں، ایک ایسا پوشیدہ ظلم ہے جسے ہم جشن کا نام دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ایسے ظالموں کے بارے میں سخت ترین الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا، واللہ واللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، واللہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی اذیتوں اور شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سماجی ظلم کی آخری اور سب سے خطرناک صورت لفظی اور نفسیاتی ظلم ہے، جسے آج کل کی زبان میں سوشل بلینکنگ یا تمسخر اڑانا کہا جاتا ہے۔ کسی انسان کے کالے رنگ، اس کی نسل، چھوٹے قد، اس کی غربت یا کسی بھی جسمانی معذوری اور لکنت کا مذاق اڑانا، اسے محفلوں میں آوازیں کسنا یا پھر سوشل میڈیا کے دور میں کسی کی تذلیل کر کے اسے مذاق اور میمز کا نام دے کر انٹرٹین اور انٹرنیٹ پر وائرل کرنا ایک ایسا نفسیاتی تشدد ہے جو سامنے والے انسان کی روح کو زخمی کر دیتا ہے۔ ہم اسے صریح تفریح سمجھ کر ہنس دیتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالی نے اس پر سخت پابندی لگاتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، یہ تمام وہ مظالم ہیں جو ہمارے اعمال ناموں کو سیاہ کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں روایتی غفلت سے بیدار ہو کر اپنے رویوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جہاں ہماری نمازیں اور روزے بھی دوسروں کے حقوق کے بدلے ہم سے چھین لیے جائیں۔ دینی بھائیوں، دوستوں، ان تمام پوشیدہ، روایتی اور معصوم سمجھے جانے والے مظالم کو ہم اپنی نادانی اور غفلت کی بنا پر چھوٹا یا معمولی گناہ سمجھتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت کے یہاں اور شریعت اسلامیہ کے ترازو میں ان کے نتائج انتہائی بھیانک اور ہولناک ہیں۔ ان مخفی مظالم کا سب سے پہلا اور فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان نادانستہ طور پر اپنے خلاف مظلوم کی بددعا کو دعوت دے بیٹھتا ہے۔ شریعت کا یہ اصول ذہن نشی کر لیجئے کہ مظلوم چاہے کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی غریب ہو، یہاں تک کہ وہ گناہگار یا کافر ہی کیوں نہ ہو، جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے تو اس کی بددعا اور اللہ تعالی کے عرش کے درمیان کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو انہیں حکومت کے اصول سکھاتے ہوئے خاص طور پر یہ نصیحت فرمائی تھی کہ واتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، یعنی اے معاذ مظلوم کی بددعا سے ہر وقت بچتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی اوٹ یعنی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ تیر کی طرح سیدھی عرش پر جاتی ہے اور قبول ہو کر رہتی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کسی بہن، کسی بیوی، کسی مجبور ملازم یا کسی پریشان حال پڑوسی کا دل دکھا کر بیٹھے بڑے سکون سے سو جاتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ رات کے کسی پہر ان کے دل سے نکلنے والی ایک ہماری دنیا و آخرت کی خوشیوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اس ظلم کا دوسرا اور سب سے ہولناک ترین انجام قیامت کے دن وہ عبرتناک مفلسی ہے جس کا تصور ہی انسان کی روح کو کانپ اور کپ کپی طاری کر دینے والا۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور حج و زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ کامیاب ہے، لیکن بندوں پر کیے گئے یہ پوشیدہ مظالم انسان کی زندگی بھر کی کمائی کو ایک پل میں مٹی میں ملا دیں گے۔ ایک مرتبہ سید الانبیاء تاجدار بطحہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محفل میں ایک انتہائی چونکا دینے والا سوال پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا اصل مفلس اور کنگال آدمی کون ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے روایتی مادی علم کے مطابق عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس غریب وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو اور نہ ہی کوئی مال و اسباب ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس سوچ کی تصحیح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا اصل مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ اور بڑی بڑی عبادات کا ذخیرہ بھی ہوگا، لیکن اس نے دنیا میں زندگی اس طرح گزاری ہوگی کہ کسی کو ناحق گالی دی، کسی پر جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کا دل دکھایا ہوگا۔ پس عدالت الہی کا یہ اصول ہوگا کہ اس ظالم کی نیکیاں ایک ایک کر کے ان تمام مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی جن کے حقوق اس نے دنیا میں مارے ہوں گے، اور پھر جب اس کی زندگی بھر کی نمازیں، روزے اور عبادات ختم ہو جائے گی لیکن مظلوموں کے حقوق ابھی بھی باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان مظلوموں کے گناہ اٹھا کر اس ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے اوندھے منہ جہنم کے بھڑکتے ہوئے عذاب میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے آج یہ پکا عزم اور سچی نیت کرے کہ ہم صرف اپنی ظاہری نمازوں، روزوں، تسبیحات اور عبادات پر ناز کر کے دھوکے میں نہیں رہیں گے، بلکہ اپنی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے رویوں اور اپنے معاشی و خاندانی معاملات کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیں گے۔
اگر ماضی کی غفلت میں ہم سے اپنے ہی گھر کے اندر اپنی سگی بہن یا بیٹی کے ساتھ وراثت میں کوئی کمی ہوئی ہے، اگر ہم نے اپنی بیوی پر کوئی ظلم یا سسرال کا ناجائز دباؤ ڈالا ہے، اگر ہم نے اپنے کسی فیکٹری یا دکان کے ملازم اور گھر کی ماسی کا حق مارا ہے یا ان کی تنخواہ میں کٹوتی کی ہے، اگر ہماری وجہ سے ہمارے کسی پڑوسی یا عام راہگیر کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ کے لیے اس دنیا کی فانی زندگی میں ہی اپنی انا اور تکبر کو چھوڑ کر ان سے رو رو کر معافی مانگ لیں، ان کے پاؤں پکڑ لیں یا ان کا جائز حق ان کے حوالے کر دیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں معافی مانگنا بہت آسان ہے، یہاں تو چند روپیے دے کر یا ہاتھ جوڑ کر معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم یہ بوجھ لے کر موت کی وادی میں اتر گئے اور قیامت کی عدالت میں پہنچ گئے تو وہاں کوئی سفارش کرنے والا، کوئی عدالت، کوئی روپیہ پیسہ اور خاندانی اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا، وہاں صرف اور صرف ہماری قیمتی نیکیاں لے جائے گی، اور وہ بھی ختم ہو گئی تو دوسروں کے گناہوں کا بوجھ ہمارے نصیب میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، ہمیں ظالم بننے سے بھی بچائے اور مظلوم بننے سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے حقوق کما حقہ، یعنی جیسے ادا کرنے کا حق ہے اسی طرح محبت اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔